شیئر کرنے لگے ہیں 9-10 محرم کا روزے کے حوالے سے کچھ جو ہے حدیث مبارکہ ہیں، وہ آپ سنیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ اس دن کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے یہ بہت اچھا دن ہے، اس دن میں حق تعالیٰ شاہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بنسبت تمہارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس دن کے روزے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا ہے اور فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی جب عاشوراء کا دن آتا تو آپ روزہ رکھتے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشوراء کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر ہم آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشوراء کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن اگلے سال عاشوراء کا دن آنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ کو اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عاشوراء کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا اور 9 یا 11 محرم کا روزہ ملا کر رکھا، اس کو مستحب قرار دیا اور تنہا عاشوراء کے روزہ رکھنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے روشنی میں مکروہ تنزیہ اور خلاف اولیٰ قرار دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ہمیں ایک سبق اور ملتا ہے، وہ یہ کہ غیر مسلموں کے ساتھ ادنا مشابہت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی۔ حالانکہ وہ مشابہت کسی برے اور ناجائز کام میں نہیں تھی بلکہ ایک عبادت مشابہت تھی۔ اس دن جو عبادت وہ کر رہے تھے اس دن ہم بھی عبادت کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا، کیونکہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ سارے ادیان سے ممتاز ہے۔ جب عبادت بندگی اور نیکی کے کام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشابہت پسند نہیں فرمائے تو اور کاموں میں اگر مسلمان ان کی مشابہت اختیار کریں تو یہ کتنی بری بات ہوگی۔ اگر یہ مشابہت جان بوجھ کر اس مقصد سے اختیار کی جائے کہ میں ان جیسا نظر آؤں تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بس میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک و بدعت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ سے بہت قیمتی واقعات اور انشاءاللہ باتیں اور رہنمائی کی انشاءاللہ دین کی باتیں آپ کو ملتے رہیں گی۔ جزاکم اللہ خیر۔